إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانعام اور تفسیر ابن کثیر میں ہم پڑھ رہے ہیں، اپنے کمال قدرت، کمال عظمت اور وحدانیت پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دین اسلام ایک ایسا دین جامع، معنی، کامل، مکمل، مبین ہے کہ جس میں کسی چیز پر بھی، کسی ناحیت سے بھی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے. دین اسلام میں جو عقائد ہیں، اس عقائد کے بعد آپ دیکھیں عبادات ہیں، عبادات کے بعد معاملات ہیں، ہر لحاظ سے کامل مکمل بات ہے. اور بھی دنیا میں مذاہب ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، وہ بھی تو اصل میں ایک بگڑا ہوا دین ہے نا. اصل نصرانیت تو وہی دین ہے جو دین اسلام ہے. اگر نصرانی تعلیمات سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام پر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر تو وہ وہی تعلیم ہے جو تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کوئی فرق بھی نہیں. یہ تو بدقسمتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی فرقے بندی میں اور جماعتوں میں اور گمراہیوں میں شکار ہو گئے. ان میں بھی کئی فرقے پیدا ہو گئے. جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کچھ لوگ تو ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے عقیدہ تثلیث کی بنیاد رکھ دی. کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے خود عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا. کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے انہوں نے کہا خدا کا بیٹا ہے، خدا تو نہیں ہے. اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم رہے. جو دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم رہے وہ تو دین عیسیٰ ہو یا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں، ذرا غور کریں اور سوچیں تھوڑا، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ میں بات رکھنے کی کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلی وحی جب اتری ہے آمنہ کے لال پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترنے کے بعد میرے محبوب آپ بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے تو بی بی خدیجہ لے کر آپ کو کہا گئی ورقہ ابن نوفل کے پاس.
یعنی آپ اول بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلی وحی اتری محبوب رب العالمین بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے، گھبرائے ہوئے ہیں، آپ پر گھبراہٹ ہے، اضطراب ہے، اور فرماتے ہیں بدن کانپ رہا ہے جیسے سردی لگ چکی ہو، زملونی، کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو۔ سیدہ خدیجہ تسلیاں دے رہی ہیں اور اس کے بعد لے کے کہاں جاتی ہیں؟ برقہ ابن نوفل کے پاس۔ برقہ ابن نوفل جو تھا یہ سیدہ خدیجہ کا رشتہ دار بھی تھا، اور یہ واحد آدمی تھا مکہ مکرمہ میں جو دین عیسیٰ پہ قائم تھا۔ یعنی برقہ ابن نوفل ان لوگوں میں ہے جو دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم۔ جب برقہ ابن نوفل کے پاس لے کے سیدہ خدیجہ آئی اور سارا واقعہ حضور نے بیان فرمایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا اور آسمانوں سے ایک بندہ اترا اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ پڑھو۔ برقہ ابن نوفل بڑے غور سے سنتا رہا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اور تمام محدثین نے حدیثوں میں نقل فرمایا ہے، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ جب سارا واقعہ برقہ ابن نوفل نے سن لیا تو فوراً اس کے منہ سے جو بات نکلی نا، پہلا لفظ جو نکلا، اس نے کہا ابشری یا خدیجہ۔ اس نے کہا خدیجہ مبارک ہو، تمہارا شوہر تو اللہ کا نبی ہے۔ تمہارے شوہر پر جو اترا ہے یہ وہی فرشتہ تو ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات لے کے آیا ہے، تو اللہ کے نبی ہے۔ تم تو بڑی خوش نصیب ہو کہ تم نبی کی بیوی بن گئی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین عیسیٰ پہ جو بندہ قائم تھا، جب اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی مان گیا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اگر مگر نہیں۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا جی کہ اگر یہ ہو گیا اور مگر یہ ہو گیا، اور اگر سورج پکڑا گیا تو مگر کیوں پکڑا گیا؟ ماہرین فلکیات کی بات تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں، نہ کسی مولوی کے پاس ہے، نہ کسی فلسفی کے پاس ہے، نہ کسی پڑھے لکھے آدمی اسکالر کے پاس ہے۔ یہ تو بس اس کے پاس ہے کہ وہ چاہے تو ہدایت دے دے۔ تو اب دیکھیں کہ جب دین عیسیٰ کے ماننے والے کے سامنے میرے مدنی سرکار کا، حالانکہ پہلی بات ہے کوئی دلائل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کچھ نہیں، صرف حضور نے بتایا کہ میں غار حرا میں بیٹھا تھا اور ایسے ایک بندہ اترا اور اس نے کہا کہ پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے کہا کہ پڑھو، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے تیسرے دفعہ کہا کہ اقرا محمد عربی پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اگر ہم یہ بات کہہ دیں، اگلے کہتے ہیں دیکھو جی وہابی ہے نا، کہتے ہیں نبی پڑھا ہوا نہیں۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے ہمارے پاس کہ ہم حدیث چھوڑ دیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو بدل دیں؟ وہ بھی کمال تو یہی ہے کہ میں کسی سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، محبوب سچ بول رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی امی آپ کسی سے نہیں پڑھے لیکن آپ کائنات کو پڑھائیں گے۔ شان تو یہی ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے آدمی دشمنی پہ اتر آئے، دیکھو جی یہ کہتے ہیں نبی پڑھا ہوا نہیں۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ دین یہودیت جو ہے، یعنی دین موسیٰ علیہ السلام جو ہے، وہ تو برحق ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، وہ تو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے تورات، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔
لیکن یہودیوں میں بھی گروہ بن گئے. کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا انکار کر دیا، ان کے نافرمان بن گئے، اور کچھ لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے رہے اور عیسیٰ کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگ جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے موسیٰ علیہ السلام کے بالکل معارض بن کے کھڑے ہو گئے. وہاں بھی وہی گروہ بندی، فرقہ بندی، پارٹیاں پیدا ہو گئیں. ورنہ ان میں بھی جو سچے دین پہ قائم رہا، جو تورات پہ صحیح معنوں میں قائم رہا، اس کو دین اسلام سے کوئی اشکال نہیں. جب عبداللہ ابن السلام مسلمان ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا عبداللہ ابن السلام، یہ تو بتاؤ، اب تو تم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ہمارے بھائی بن گئے ہو، مسلمان ہونے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے سابقہ علم کے مطابق تمہیں یہ بات یقین تھی کہ ہمارا نبی سچا نبی ہے؟ تو عبداللہ ابن السلام نے کہا، اس نے کہا امیر المومنین، اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم ہے اسلام لانے سے پہلے جب ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، ہمیں اپنے بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن محمد عربی میں کوئی شک نہیں تھا. ہمیں یقین تھا کہ اللہ کا سچا نبی. اچھا، یہ عبداللہ ابن السلام کی شہادت ہے، ورقہ ابن نوفل کی شہادت ہے. چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ورقہ ابن نوفل بھی ایک عالم تھا ان کا، نسدین نصارہ کا، اور عبداللہ ابن السلام بھی ایک عالم تھا، لیکن ہرقل روم جو روم کا بادشاہ تھا، اس زمانے کی سپر پاور کا بادشاہ تھا، وہ تو مولوی صرف نہیں تھا، وہ تو بادشاہ بھی تھا. اس کے سامنے جب حضور کا خط مبارک آیا اور ہرقل روم نے جب ابو سفیان سے حضور کے بارے میں معلومات حاصل کی، اس کے فوراً بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سنو، اس نے کہا حاضرین محفل سن لو، اپنے وزیروں، مشیروں، سب درباریوں سے کہا کہ واللہ خدا کی قسم ہے اگر میں آج اس جگہ ہوتا جہاں وہ محمد عربی ہے تو میں ان کے قدم چوم لیتا. اور اپنی پوری کابینہ سے کہا کہ وہ اللہ کا سچا نبی. اب دیکھیں بات کیا. اسی لیے قرآن پاک نے میرے محبوب کو بھی فرمایا تھا کہ محبوب آپ دعوت دیں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان اہل کتاب یہود و نصارہ کو دعوت دیں کہ آ جاؤ دین اسلام کی طرف، تمہارے ہمارے درمیان اللہ کی توحید کا مسئلہ تو ایک ہے. آ جاؤ، تم بھی جانتے ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. یہ مسئلہ تم بھی سمجھتے ہو، مانتے ہو، جانتے ہو. آؤ اسی توحید پہ اتفاق کر لیں. تو اس لیے اب دین کو سمجھیں خدا کے لیے کہ دین اسلام اتنا جامع، معنی کامل، مکمل دین ہے کہ جس کا کوئی اعتراض، کوئی توڑ نہیں پیدا کر سکتا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تورات پہ عمل ہو تو پھر وہی دین اسلام ماننا پڑے گا. جو موسیٰ علیہ السلام پہ صحیح ایمان لائے گا وہ میرے محبوب محمد پر بھی ایمان لائے گا. لیکن جو بگڑ گئے، جو موسیٰ کو نہ مانے، پھر وہ میرے نبی کو کیسے مانیں گے؟ جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا وہ محمد عربی کو کیسے مانیں گے؟ اب ان کے علاوہ جتنے دنیا میں دین ہے، ہندو ہے 35 کروڑ دیوتا کو مانتا ہے، یعنی بندے کم ہیں، خدا زیادہ ہیں.
35 کروڑ دیوتے کو مانتا ہے، اور دیوتا کے بارے میں بھی عجیب تخیل ہے. کبھی تو بناتا ہے کہ یہ سیارات جتنے ہیں 7 سیارے جو اللہ تبارک و تعالی نے فلک میں رکھے ہیں، جن میں شمس ہے، قمر ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، زحل ہے، یہ 7 سیارات کو وہ کہتا ہے یہ مدبر ہیں، اور انہی کی شکلوں کے وہ اپنے بت بناتے ہیں. اور کبھی جناب کہتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جس سے موت کا سبب بن سکتا ہے، یہ بھی عبادت کے قابل ہیں. سانپ پیدا ہو تو سانپ کے آگے بھی سجدہ، اور کچھ تو ان میں اتنے گر گئے، اتنے اندھیروں میں جا پڑے ہیں کہ آج بھی ایسے مندر موجود ہیں ہندوؤں کے، جن کے باہر بھی اور اندر بھی عورت اور مرد کے اعضائے تناسل کی شکل بنائی جاتی ہے اور اس کا پوجا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ تخلیق انسانیت کا سبب تو یہ ہے، تو لہذا یہ بھی خدا ہے. تو لہذا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی دلیل نہیں. اچھا وہ کہتے ہیں وید جو ہیں آسمانی کتابیں ہیں، چلو بھی ٹھیک ہے مان لیا. کون لے آیا؟ کوئی دلیل نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں دنیا میں بڑے نظریات پیدا ہوئے، کہیں کمیونزم، کہیں سوشلزم، کہیں پلزم، جتنے نظریے پیدا ہوئے سب اپنی موت پر گئے. کوئی 70 سال چلا، کوئی 150 سال چل لے گا. ہر نظریہ اپنی اپنی جگہ مر گیا. کیوں؟ کسی کے بعد دلیل کوئی نہیں، حجت کوئی نہیں، قوانین کوئی نہیں، قواعد کوئی نہیں. بندوں کی بنی ہوئی بات ہے. بندے کو تو پتہ نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے. اس کے مقابلے پہ میرے اللہ کے نبی نے جو توحید کا عقیدہ پیش کیا تو یہ نہیں کہا مکے والوں بس زبردستی ماننا پڑے گا. کہا نہیں، میں کہتا ہوں خدا ایک ہے تو اس کی دلیل ہے میرے پاس. اللہ کے نبی نے زبردستی نہیں منوایا. دیکھو نا جی، آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی قبر والے جو ہیں وہ حاجت روا نہیں بن سکتے، وہ مشکل کشا نہیں بن سکتے. ہمارے پاس دلیل ہے کہ جن پہ خود موت آ گئی. کوئی ہے جو دنیا میں مرنا چاہتا ہو؟ اگر مرنا چاہے تو پھر ہسپتالوں میں جا کے کروڑوں روپے تو خرچ نہ کرے نا. پھر بڑے سے بڑے ڈاکٹر تو نہ ڈھونڈے نا. جتنا آدمی بڑا ہو اتنا ڈاکٹر بڑا، جتنا پیر بڑا اتنا ڈاکٹر بڑا. وہ بھائی تم کیوں ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو؟ تو ہمارے پاس تو ایک کھلی ہوئی دلیل ہے کہ دیکھو بھی جن پہ موت آ گئی، جو اپنی موت کو نہیں روک سکے، اور جو مرنے کے بعد اپنے مریدوں کے محتاج تھے کہ وہ ان کو غسل دیں، کفن پہنائیں، ان کو کندھے پہ اٹھائیں، ان کے جنازے پڑھیں، ان کے لیے قبر بنائیں، ان کو قبر میں رکھیں، اوپر مٹی دیں، یہ ہر چیز میں وہ اپنے مریدوں کے محتاج تھے. 4 فٹ نیچے جانے کے بعد کیسے مشکل کشا بن گئے؟ ہمارے پاس تو کھلی دلیل ہے. ہم ایسے تو نہیں کہہ دیتے. اور پھر ہمارے پاس کھلی دلیل ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے ہوں تو ایک صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ نبی کا مقابلہ کریں. نبی کی شان تو بہت بلند ہے نا. تو ہمارے پاس تو کھلی دلیل ہے کہ بھائی حضور سرکار دو جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ایمان سے کہیں یہ وضو جو کرتے ہیں ہم نماز میں، اس کا طریقہ ہمیں کس نے سکھلایا ہے؟ یہ ہم نے خود بنایا ہے. یہ وضو جو ہے ہم نے خود گھڑا ہے، یا یہ ہمیں سکھلایا ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ ہم نے خود گھڑی ہے، مولویوں نے بنائی ہے رات کو اکٹھے بیٹھ کے میٹنگ کر کے.
اور نماز میں مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، 1400 سال گزر گئے، کوئی مولوی 4 نہیں کر سکا۔ کسی بھی پارٹی کا مولوی کیوں نہ ہو، کبھی اس نے کہا ہے کہ مغرب کی 4 رکعتیں پڑھو؟ ہاں کوئی پاگل ہو جائے الگ بات ہے، دماغی خراب ہو جائے اس کا۔ ایک تو باقی جو مسئلے ہوتے ہیں نا جی، کہ آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو، یہ کوئی بنیادی تو مسائل ہی نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے۔ رفع یدین کرو یا نہ کرو، ہاتھ سینے پہ باندھو یا سرہ پہ باندھو یا سرہ سے نیچے باندھو، یہ تو کوئی اصول کے مسئلے ہی نہیں ہیں، یہ تو اولا کے مسائل ہیں۔ بعض ائمہ نے ایک حدیث کو لے لیا، دوسرے ائمہ نے دوسری حدیث کو لے لیا، یہ تو جھگڑے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ان میں جھگڑنے والوں کو تو اللہ نے عقل سے محروم کر دیا ہے کہ اور کوئی کام ان کو نہیں بچا، بس انہی مسئلوں میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ باقی سارے مسئلے انہوں نے حل کر لیے ہیں، بس یہی اٹکے ہوئے ہیں مسئلے۔ حالانکہ یہ تو بھائی خدا کے بندے زیادہ سے زیادہ سنت یا اعلیٰ یا اولا یا افضل یا غیر افضل کے مسائل ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والا تو اس میں مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اور جو جس پہ عمل کر رہا ہے اس کے پاس حدیث رسول اللہ ہے۔ اب یہ الگ جھگڑا ہے کہ جو مانتا ہے وہ کہتا ہے جی اس کتاب میں ہوگی تو میں مانوں گا، یہ تو بات نہ ہوئی، پھر تو کتاب کی بات قوی ہے، نبی کی بات تو قوی نہیں۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ کیا فرمان رسول ہے یا نہیں۔ اگر فرمان رسول ہے اور صحیح روایتوں کے ساتھ، راویوں کے ساتھ ثابت ہے، کسی کتاب میں لکھا ہو آمنا باللہ اطعنا لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی دنیا کا مولوی، چلو بڑی پارٹیاں بن گئی، دیوبندی بن گئے، بریلوی بن گئے، اور جناب یہ اہل حدیث حضرات آ گئے، اور کوئی جماعتیں بن گئی، لیکن آج تک ایمان سے کہیں کوئی مولوی کہہ سکا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتوں کے علاوہ 4 رکعتیں ہیں؟ کیوں؟ یہ 3 رکعتیں پڑھ کے کس نے سکھلائی ہیں؟ ہاں جی، محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اگر وضو کرو تو انگلیوں میں خلال کیا جائے گا یا نہیں؟ اچھا، احرام جب باندھو گے تو چادر ناف سے نیچے باندھو گے کہ اوپر باندھو گے؟ یہ بہت سارے ہمارے بھائی تولیے باندھتے ہیں، بیلٹ باندھتے ہیں، ناف اوپر اور چادر نیچے، عمرہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ لعنت کے مستحق بن رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو عورت ہے اس کے دکھانے والا اور دیکھنے والے دونوں پر لعنت ہے۔ تو مرد کا عورت تو شروع ہی ناف سے ہوتا ہے نا، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور وہ جناب نیچے باندھے ہوئے ہے جناب چادر، جہاں جا رہی ہے پرواہ ہی نہیں۔ کیوں عمرہ کرنا ہے؟ بس عمرہ ہے، بس ایک لکھا ہے، آج کل تو فیشن میں ہو گیا ہے نا، آج کل عمرہ بھی ایک فیشن میں ہو گیا ہے، عمرہ کرنا ہے، اور تاکہ لوگوں کو ہم بتلا سکیں کہ ماشاءاللہ جناب میں تو پہلے تو جی صرف رمضان میں جاتا تھا، اب 2 دفعہ جاتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ نے کہا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے، پیسے سارے سود دیں، اللہ کو بڑا پیارا ہے، تازہ بیچارہ لاٹری کے پیسوں سے انعام جو نکلا عمرے پہ چلا آیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیسا حلال کا مال لے کے آیا۔ بس ایک شوق ہے، ایک فیشن ہے، عبادت نہیں۔ حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، بڑے آدمی سیاحت کے لیے آئیں گے، مولوی شہرت کے لیے آئے گا، درمیانہ طبقہ تجارت کے لیے آئے گا، اور میری امت کا غریب بھیک مانگنے کے لیے آئے گا۔ حج عمرے والے لاکھوں میں ایک ہوگا کوئی۔ آج بالکل وہی ہے، کوئی اسمگلر ہے، کوئی راشی ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی رشوت خور ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی لاٹری کی کاروبار کرنے والا ہے، کوئی بینکوں کے ساتھ سٹا کھیلنے والا ہے، عمرے پہ آ رہا ہے۔ ابھی جب پیسہ حلال نہیں آنے کا فائدہ۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خلال کرنا بھی حضور نے سکھلایا، اور سر پہ مسح کرنا بھی میرے محبوب نے
سکھلا دیا۔ اچھا یہ بھی بتلا دیا کہ بھئی اگر عورت کے بال گندے ہوئے ہیں اور غسل جنابت کرنا ہو تو عورت پانی جڑوں تک پہنچائے گی ورنہ غسل نہیں ہوگا، یہ بھی سمجھا دیا۔ تمہیں بھی یہ سمجھا دیا کہ داڑھی ہو تو اس میں بھی یوں خلال کرو تاکہ پانی جو ہے ہر جگہ، یہ سمجھا دیا۔ یہ قبر پر مانگنے والا مسئلہ نہیں سمجھایا نبی نے۔ یہ اگر مگر لگاؤ نا یہاں، یہ کہ اگر یہ کیوں نہیں سمجھایا تو مگر کیوں نہیں سمجھایا؟ یہ بھی اگر کوئی دین کا حصہ تھا تو حضور تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ بھی گزرے، ابراہیم علیہ السلام کی قبر کا بھی علم ہے، آدم علیہ السلام کی قبر تم نے جدے میں ڈھونڈ لی ہے، میرے نبی کو نہیں ملی۔ یہ مسئلہ حضور نہیں سمجھا گئے، وجہ کہ قبروں پہ جانا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، طواف کرنا ہے، پھر قبر والے سے مانگنا ہے، اور زیادہ ترقی کر جاؤ تو وہاں گردن جھکا کے ہر چیز قبر والے سے پوچھ لینی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں سمجھایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان لڑائی ہو گئی، 10,000 صحابہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے تو جرت نہیں کی کہ جی ہم مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ کیا وجہ تھی آخر؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا دین ایسے نہیں کہتا کہ مجھے مان لو، خدا زبردستی نہیں کرتا کہ مجھے بس مان لو میں خدا ہوں۔ خدا کہتا ہے نہ، مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن ہر میری نعمت پہ، میری بنائی ہوئی صنعت پہ نظر ڈالو گے تو میری توحید سمجھ آئے گی۔ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھیں فانی ہیں، تمہارا وجود فانی ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو، تو میری تجلی تو اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکے، تم مجھے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تو میرا مولا جب دیکھ نہیں سکتے تو تمہیں کیسے دیکھیں؟ فرمایا سب کچھ جو تیرے آگے ہے، آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، پہاڑوں پہ نظر ڈالو، تاروں پہ نظر ڈالو، چاند پہ نظر ڈالو، سورج پہ نظر ڈالو، ان کے نور پہ نظر ڈالو، ان کے بے نور ہونے پہ نظر ڈالو، تو کوئی ذات تو ہے جو یہ سارے کارخانے کو چلا رہی ہے۔ تم ایک بلب لگاتے ہو، اس کو دیکھتے ہو جناب تار کٹ گئی تو بلب بجھ گیا، فیوز اڑ گیا، پیچھے سے جناب بجلی آنی بند ہو گئی، 4 دن صفائی نہیں کی تو لائن کٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا آخر میرا جو یہ نظام چل رہا ہے، سینکڑوں سال کے بعد کبھی میں اس کو بے نور کر دیتا ہوں۔ اچھا وہ بھی کبھی تمہیں تھوڑا نظر آتا ہے، کہیں زیادہ نظر آتا ہے، کہ میں نے کیسے ان کو رات کو تقسیم کیا ہے کہ جتنا جتنا سامنے آئیں گے اتنا اتنا اندھیرا ہوتا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کے بنانے والا کون ہے؟ خدا یہ نہیں کہتا کہ مجھے زبردستی مانو۔ اللہ نے میرا نبی بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اسی سرزمین مکہ میں، اسی حرم میں جہاں تم کھڑے ہو، یہی اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ اب دیکھیں جناب کہ سارے مشرکین ہیں، بڑے بڑے ان میں ادبا ہیں، فصحا ہیں، بلغا ہیں، سب سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کمال ہے، ہمارے سامنے حضور پیدا ہوئے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، سیدہ خدیجہ کے شوہر ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا قرآن مجھ پہ اترا ہے، نہیں مانتے ہو تو قرآن کے مقابلے پہ لے آؤ قرآن۔ تو زبردستی نہیں، دلیل ہے۔ اس زمانے میں کیا لے آتے؟ 1400 سال گزر گئے، ایمان سے کہیں آج تک قرآن کے مقابلے پہ کوئی قرآن سنا ہے تم نے بنا ہو؟ چلو اتنی بات تیرے عقل میں نہ بھی آئی، چلو ایک آدمی مجھے ساری دنیا میں، اپنے ملک میں، کسی اور ملک میں دکھا دو، اللہ کے قرآن کے سوا کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دو جو تورات کا حافظ ہو، انجیل کا حافظ ہو، زبور کا حافظ ہو، بائبل کا حافظ ہو، ہندوؤں کے وید کا حافظ ہو، کوئی ایک بندہ تو پیدا کرو نا کائنات میں۔
اس سے بڑی صداقت میرے مدنی کی کیا ہوگی کہ اللہ نے وہ قرآن اتارا ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہے. 7 سال کے بچے ہیں، پورا قرآن حفظ ہے. میرے ایک دوست اس کے بچے نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا. بچہ ہے، 6 مہینے میں پورا قرآن یاد فرمایا. یہاں عرب کے علاقے میں نسیم میں بھی ایک بچہ ہے ماشاءاللہ جس نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا اور اب ماشاءاللہ کے رات 7 کا وہ حافظ ہے. اس سے بڑی صداقت کی دلیل میرے نبی کی کوئی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا شریعت ایمان سے کہیں کہ وہ لوگ جن کے نزدیک زنا شنا کچھ نہیں ہوتا، آج ان کا معاشرہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اب وہ خود اس بات پہ آ گئے کہ واقعی ہم ختم ہو گئے. ان کو بھی ماننا پڑا کہ اسلام ٹھیک کہتا ہے. اسلام نے بتلایا تھا کہ سود حرام ہے. اس وقت بھی دنیا میں 123 بینک ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کے اصولوں پہ چلنا چاہیے، باقی سودی معاملہ جو ہے تو بڑا خطرناک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ابھی کفر کے پاس طاقت ہے، وہ کسی اسلامی بینکنگ کو چلنے نہیں دیتے، لیکن کب تک مقابلہ کریں گے؟ ابھی تو ایک اصولی بات ہے نا کہ میں ایک چھوٹا دکاندار ہوں، آپ بڑے دکاندار ہیں. میں مثلا گندم خریدتا ہوں 100 من، آپ 2000 من خرید کے رکھ لیتے ہیں تو مجھے تو آپ مار دیں گے نا. تو میری طاقت تھی 100 من خریدنے کی، آپ نے 2000 من کا سٹاک کیا ہوا ہے تو آپ اس کو رکھ لیں گے. جب میری طاقت ختم ہو جائے گی آپ مارکیٹ میں لے آئیں گے یا اس کو سستا کر دیں گے تو میں تو مر جاؤں گا کہ ابھی آپ کے پاس طاقت ہے. ابھی آپ جہاں جہاں کوئی اسلام کا نام لے کے بینکنگ کرتا ہے، اسلام کے نام پہ مضاربہ مشارکہ مرابحہ کا کام کرتا ہے تو پوری کفر کی قوت اس کو مٹانے پہ لگ جاتی ہے. لیکن کب تک؟ اب ان کافروں کی بھی آنکھیں کھل رہی ہیں کافر، مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن وہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم بغیر سود کے بینک چلائیں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سارے قرآن پہ اب نظر ڈالیں، ذرا آنکھیں کھول کر توجہ کر کے غور کر کے. خدا نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ بس مجھے مان لو میں ایک ہوں، میں اکیلا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، بس مان لو. جی کیوں مان لو؟ بس ایسے مان لو بغیر دلیل کے. اللہ نے قرآن میں دلائل دیے اور دلائل جو ہیں وہ دلائل عقلی بھی ہیں اور دلائل نقلی بھی ہیں. اور دلائل جو ہیں وہ دلائل عالم علوی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور عالم سفلی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور علوی اور سفلی کے درمیان میں جو فضا ہے اس سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ صرف بارش کو دیکھ لو تو اس کا تعلق عالم علوی سے بھی ہے، عالم سفلی سے بھی ہے اور فضا سے بھی ہے کہ جب آتی ہے تو اوپر سے آ رہی ہے، علوی سے تعلق ہو گیا، نیچے پہنچ گئی تو سفلی سے تعلق ہو گیا، جب درمیان میں تھی تو فضائی سے تعلق ہو گیا. تو اللہ نے قرآن میں دلائل دیے. انہی دلائل میں آپ نے کل پڑھا تھا ان اللہ فالق الحب والنوى کہ وہ خداوند قدوس جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے زمین میں اور اس سے پھر درخت اگاتا ہے. غور کرو وہ کون ہے. اسی لیے ایک لکھا ہے کہ ایک ہمارے اسلامی ریسرچ کرنے والا ایک سکالر تھا جو کسی دور میں رشیا میں گیا. جب رشیا کا سورج جو ہے نصف النہار پہ تھا اس
اس دور کی بات ہے، وہ جب گیا تو اس کو جو گائیڈ ملا، کیونکہ وہ زبان نہیں جانتا تھا بیچارہ، اس کو کیا پتا زبان کا، تو گائیڈ ملا کہ اس کو ذرا یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ ہم نے کیسے ترقی کی ہے۔ وہ دکھا رہا تھا تو ایک باغ میں جب آئے تو وہ بڑا خوبصورت باغ تھا، اور اس میں کئی قسم کے پھول کھلے تھے، گلاب پر تقریباً کئی سینکڑوں قسمیں گلاب کی لگی ہوئی تھی، اسی طرح اور بڑے پھول تھے۔ تو اب مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے نکلا ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مسلمان کی تو عادت ہے نا کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھے گا تو اللہ کا نام لے گا۔ تو گائیڈ نے کہا کہ یار یہ تم مسلمان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیونکہ وہ تو زبان جانتا تھا نا۔ اس نے کہا یہ ہر بات میں تم ماشاء اللہ اللہ کو لے آتے، اللہ میاں کا کیا کام ہے؟ زمین ہم نے بنائی، یہ کلمے ہم نے لگائی، ان کو کھاد ہم نے دی، سپرے ہم نے کیا، ان کو صبح و شام سردی گرمی سے ہم بچا رہے ہیں، اس میں اللہ میاں کہاں سے آ گئے؟ ہر بات میں تم مسلمان عجیب لوگ ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے دیا، مر گیا تو اللہ نے مارا، عجیب بات ہے۔ میاں بیوی لگے رہتے ہیں، کتنا مہینے محنت کرتے ہیں، تب جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ میاں کا کیا کام؟ اس نے سوچا، اس نے کہا کہ اس قودن کو کیا سمجھائیں، کیونکہ جب ایک آدمی کو دلیل سمجھ نہ آئے نا، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، تو آگے تو قودن تھا نا، اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں، ایک آدمی کو مار دو بس دیکھو میں نے مار دیا، ایک قیدی کو چھوڑ دو دیکھو میں نے جلا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عقل سے کورا ہے، کرسی پہ تو بیٹھا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے عقل سے فارغ ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، یہ معنی ہی نہیں سمجھا جلانے کا مارنے کا، یہی جلانا مارنا ہوتا ہے، اسی کا نام جلانا ہے، اسی کا نام مارنا ہے، قیدی کو چھوڑ دو یا قیدی کو کوئی سزائے موت دے دو۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی دلیل کا رخ جو تھا نا تھوڑا سا بدلا، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ سیدنا خلیل نے فرمایا کہ بادشاہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے، تیرے اندر بھی طاقت ہے، تو آج مہربانی کر کے مغرب سے نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ پھر کافر ہکا بکا رہ گیا، اب کیا کروں، کون جائے سورج کو پھیرنے ادھر سے ادھر، کوئی موٹر کی بتی تو نہیں ہے کہ آگے کھول کے پیچھے لگا دیں، وہ تو سورج ہے، وہاں جاؤ گے تو پہلے تو ویسے جل جاؤ گے۔ اس لیے جب اس نے کہا تو اس نے پوچھا اچھا یہ درخت، اس نے کہا ہم نے لگایا ہے، زمین، اس نے کہا ہم نے اس کو بنایا ہے، تو اس عالم نے، اس سکالر نے پھول توڑا، پھول توڑنے کے بعد سونگا اور اس کے بعد اس کو دیا، اس کیمونسٹ کو دیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے یہ سب درخت تم نے لگائے، بیج تم نے ڈالا، لیکن اس پتی میں خوشبو کس نے پیدا کی ہے؟ اب جواب کوئی نہیں، کہاں سے جواب لے آئے؟ اچھا بھی اگر پانی کی وجہ سے خوشبو پیدا ہوئی، مٹی کی وجہ سے پیدا ہوئی، تو پھر کیا مطلب ہے کہ اس میں گلاب کی ہے، اس میں چمیلی کی ہے، اس میں رات کی رانی کی ہے، اس میں دن کے راجا کی ہے؟ زمین تو ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، جگہ ایک ہے، جو ایک ہے، لیکن ہر چیز کی رنگ بھی الگ ہے، خوشبو بھی الگ ہے۔ ساری کائنات کے مصور اکٹھے کر لو، اللہ نے جو بعض چڑیوں کے پروں میں رنگ بھرے ہیں وہ تیری دنیا کے مصور بھی نہیں بھر سکتے۔ میرے اللہ نے شہد کی مکھیوں کو جو انجینئرنگ دی ہے، کوئی بڑا دنیا سے بڑا سول انجینئر بھی ایسا مکان نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے جو اس کو براہ راست سکھلایا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي
ومن الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھیوں کو سمجھا دیا، خفیہ طریقے سے، چھپے ہوئے طریقے سے ان کے دلوں میں بات ڈال دی کہ ایسے پہاڑوں پہ گھر بناؤ، درختوں پہ گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ساری دنیا کے پھلوں سے چوس چوس کے مادہ لے کے آ کے یہاں اپنے اس لعاب سے فضلے سے شہد تیار کرو تاکہ میرا بندہ پھر اس شہد کو کھائے گا۔ اب یہ بندے کی بدقسمتی ہے کہ شہد کھا کے سجدہ خدا کو کرے یا قبر پہ کرے، یہ پھر اس کی اپنی سوچ ہے، اپنا عقل ہے، خدا زبردستی نہیں بنواتا۔ اس لیے آج جو آیات پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی کے کمال قدرت کے دلائل ہیں، کیونکہ ہم خدا کو تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم جنت بھی نہیں دیکھ سکتے، جہنم بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم نے آج تک حوریں بھی نہیں دیکھی ہیں، آج تک ہم نے حور و قصور بھی نہیں دیکھی ہیں، رضوان بھی نہیں دیکھے ہیں، حوض کوثر بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا نبی سچا ہے۔ جب حضور نے بتلا دیا تو ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں وہی بات ہوگی جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اب دیکھیں پہلے دلائل تھے زمین کے، حب والنوا، کبھی سفلی دلائل، کبھی علوی دلائل، کبھی انفس کے دلائل، کبھی آفاق کے دلائل۔ اللہ فرماتا ہے کبھی میں تمہیں آسمانوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں اس لیے، اور کبھی حیوانوں کی طرف۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب عرب کا بدو جنگل میں چلتا ہے اونٹ پکڑ کے یا اونٹ کی سواری کر کے، اب اگر اوپر نظر اٹھائے تو آسمانوں کی طرف جاتی ہے، نیچے نظر ڈالے تو زمین کی طرف جاتی ہے، سامنے نظر ڈالے تو پہاڑوں کی طرف جاتی ہے، اپنی سواری پہ نظر ڈالے تو اونٹ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان سب میں غور کر کے پھر میری توحید سمجھ، غور کر، تدبر کر۔ افلا ينظرون الى الابل، کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ ہم نے یہ اونٹ کا جانور جو ہے کیسے پیدا کیا؟ اس کی ٹانگوں پہ غور کر، اس کے پاؤں پہ غور کر، اس کے تلووں پہ غور کر، اس کی گردن پہ غور کر، اس کے چلنے پہ غور کر، پھر ٹانگوں کے اس طرح قریب ہو کے بیٹھنے پہ غور کر، پھر بوجھ اٹھانے پہ غور کر، پھر پانی نہ ملے تو پیاس کی قوت کو برداشت کرنے پہ غور کر۔ کس نے پیدا کیا؟ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ کس غور تو کرو ان چیزوں میں کہ ان کو کس نے بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ غور کر مسلمان کہ میں نے تیرے لیے جو دودھ پیدا کیا ہے جانور سے، جانور کا رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے، اور سبزہ جو چل رہا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے، اور سبزے کے مختلف اشکال ہیں، کوئی کانٹے دار ہے، کوئی بغیر کانٹے دار ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود پھر اس کے پیٹ میں نے کیسے مشینری لگا دی ہے، اور من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتا ہے ادھر دیکھو، ایک نلکی میں پیشاب جا رہا ہے، ایک نلی میں خون جا رہا ہے، بول و براد جا رہا ہے، اس کی گندگی جا رہی ہے، اس کے درمیان میں نے ایک پائپ لگا کے تیرے لیے خالص دودھ رکھا ہے۔ اور فرمایا تیرے بنے پائپ تو لیک ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، پلاسٹک میں سوراخ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بندے کے لیے کیسے حفاظت کی ہے کہ اگر گندگی لیک ہو گئی تو دودھ میں بدبو پیدا ہو جائے گی، پھر میرا بندہ نہیں پیے گا۔
اگر خون والی نلی کمزور ہو گئی تو خون مکس ہو جائے گا، پھر بھی میرا بندہ قبول نہیں کرے گا. اور میں نے تو بندے کو لبن خالصن، خالص دودھ، سائغا للشاربین. اور اللہ فرماتا ہے جب یہ دودھ تو پی لیتا ہے، پینے کے بعد اب تیری قسمت ہے کہ اس کا شکر کر یا غیروں کے آگے سجدے کر. ہم نے تو تمہیں ہر چیز دلائل سے بنوائی ہے، زبردستی تو نہیں کی. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ عقیدہ توحید تم زبردستی مان لو. اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے غور کر، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ خدا قدوس، وہ وحدہ لا شریک، وہ خالق کل جس نے تم سب کو ایک بندے سے پیدا کیا. اتنی بڑی مخلوق کسی ملک میں 20 کروڑ 30 کروڑ ارب 10 ارب کتنے خرب مسلمان یا غیر مسلمان جتنے بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کبھی غور تو کر، جیسے میں ایک دانے سے تیرے کھیت بناتا ہوں، اسی طرح میں نے ایک بندے سے یہ ساری مخلوق پیدا کر دی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ نفس واحدہ کون تھی؟ حضرت آدم. اور میں نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، تیرا اصل مٹی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں تم نے پھر لوٹ کے آنا ہے، اور اسی مٹی سے میں نے تمہیں کھڑا کرنا ہے. جب تیری اصل مٹی ہے، مٹی کا کام بچھنا ہے، مٹی کا کام تواضع ہے، مٹی کا کام بیٹھنا ہے. اگر تم تکڑ کرو گے، تکبر کرو گے، اکڑ کرو گے تو اپنی اصلیت کے خلاف کرو گے، پھر میں چلنے نہیں دوں گا، پھر میں توڑ کے رکھ دوں گا. اس لیے فرمایا نا کبریائی میری ذات کو لائق ہے اور کوئی متکبر نہیں. سب جھوٹے ہیں تکبر کرنے والے، اکڑ کے چلنے والے. کبھی اپنی پگڑیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی چادروں کو دیکھتے ہیں، کبھی قمیصوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کاروں کو دیکھتے ہیں، کبھی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں. فرمایا نہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کو تکبر کرنے کا کیا حق ہے؟ ان کی اصل مٹی سے بنی ہے، اور جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ 2 دفعہ اپنے پیشاب اور پخانے کی گندگی پہ بیٹھتے ہیں، یہ تکبر کرنے کے قابل ہے. کبریا میری شان. اس لیے قرآن کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ صرف اللہ کی صفت ہے اور کوئی نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی. اللہ نے فرمایا عظمت اور کبریائی صرف میری ذات کے لیے. تو انسان ہے، تو بندہ ہے، تیری شان نہیں ہے کہ تو متکبر بن، اکڑ کر. اس لیے کہتے ہیں غور کر کے ہم نے تمہیں کس سے پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. یہاں 2 لفظ ہیں، یاد رکھو. ایک لفظ ہے مستقر، ایک ہے مستودع. علماء نے لکھا مستقر قرار سے ہے اور مستودع جو ہے ودیعت سے ہے. کیا معنی؟ مستقر وہ ہے جہاں کچھ کافی دیر کسی نے قرار پکڑنا ہو، اور مستودع کا معنی وہ ہے کہ جہاں کچھ دیر کے لیے چیز امانت رکھی جائے. اب اس لیے علماء کہتی ہیں مستقر و مستودع. اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا
کہ ایک تو وہ ہے کہ جب بندہ نطفہ اپنے باپ کی پشت میں ہوتا ہے پھر وہاں سے ماں کی رحم میں آتا ہے تو مستقر وہ ماں کی رحم ہے جہاں 9 مہینے آگے گزارتا ہے اور وہاں تو کچھ دیر گزارتا ہے وہ مستودع ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ. انہوں نے فرمایا بندے مستقر دار قرار جو ہے وہ دار آخرت ہے جہاں تو نے ہمیشہ رہنا ہے. اور مستودع کیا ہے؟ مستودع تو وہ ہے قبر جہاں تو نے کچھ دن کچھ عرصہ کاٹنا ہے. یہاں تو گویا تو امانت رکھا ہے آخر نکل کے تو اسی جگہ تو نے پہنچنا ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے سے لے کر اٹھنے تک یہ سب مستودع ہیں اور مستقر جو ہے وہ دار قرار دار آخرت ہے جس میں بندے نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے. اللہ فرماتے قد فصلنا الآیات قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نے اپنے قرآن میں توحید کے دلائل سارے کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو فقہ رکھتے ہیں عقل رکھتے ہیں تفکر رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں. اگر کوئی سمجھے نہ غور نہ کرے قرآن کے قریب نہ آئے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے ورنہ اگر غور کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ هو الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توحید سمجھنے کی توفیق دے. کچھ روپے صدقہ کرنے تھے میں نے 20 روپے مثلا میری نیت تھی کہ میں خیرات کروں گا. ایک بندہ 20 روپے میرے لے کے بھاگ گیا ہے میں اسی کو صدقہ کہا جو ضائع ہو گیا وہ خدا کو دے دو. ماشاء بڑا شریف آدمی ہے بھائی. یعنی جو چیز بگڑ جائے اسی لیے مثال ہے تو پتہ نہیں سچی ہے جھوٹی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن طالب جو تھا نا وہ اپنے مولوی کے پاس جو ہے مکھن شکن لے کے آیا اتنا بڑا ڈبے میں بھرا ہوا. تو مولوی بڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا ان کے گھر سے تو کبھی لسی نہیں ملی پتہ نہیں آج مکھن کیسے آ گیا. یا تو کوئی مر گیا ہے خواب دیکھا ہوگا. ایسے تو نہیں کھلاتے نا یہ بھی مولویوں کو. ان کو بھی رات کو باپ دادا نظر آتا ہے غریبوں کو. کہیں باپ بھوکا پھر رہا تھا کہیں دادا بھوکا پھر رہا تھا تو اللہ نے مولویوں کی روٹی تو چلانی ہوتی ہے نا. تو اس نے لڑکے کو بلایا خوش ہو کے. اس نے کہا یار کمال ہے آج تو تمہارے گھر والوں نے بڑی سخاوت کی. اس نے کہا نہیں جی کتا منہ مار گیا تھا. اسی لیے فکر نہ کرو مولوی بھی تمہیں قبروں پہ سجدے کرواتا ہے تاکہ قیامت میں جہنم میں جائے سیدھا. یہ اگر حرام کھلاتا ہے تو اس نے عقیدہ ہی بگاڑ دیا ہے. اس نے بھی کہیں عرس شریف کہیں 11ویں شریف کہیں 12ویں شریف کہیں رجبی شریف کہیں 13ویں شریف کہیں 7 جمعراتیں شریف پھر 40واں شریف اس نے بھی اسی میں تمہیں ڈال دیا ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ نبی نے فرمایا نہ صحابہ نے فرمایا. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا فکر نہ کرو تم نے ہمیں صدقے پہ پالا ہے زکاتوں پہ رکھا ہے ہم بھی تمہاری آخرت بگاڑ کے جائیں. تم نے کبھی مولوی کو صحیح معنوں میں خدمت کی؟ دیکھو یہاں کے علماء کسی کے محتاج ہیں کیوں مسئلہ غلط بتائیں؟ وہ تو ماشاءاللہ ایک مشرا جو پہنتے ہیں تمہارے ملک میں 10 لاکھ روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹا مسئلہ بیان کرنے کی؟ اور جس بیچارے کا گزارا اسی پہ ہو کہ بندہ مرے تو میں صدقہ ہیلا اسقاط کروں روٹی ملے وہ کیسے مسئلہ سچا بتائے؟ اس کا تو گزارا غریب کا اسی پر ہے کہ کوئی مرے یا کسی کی دعوت ہو اور ختم شریف پڑھنے کا موقع ملے ختم صغیر. اس لیے اس نے کہا بات سنو 1,00,000 چاول پکاؤ جب تک مولوی کے آگے پلیٹ رکھ کے ختم نہیں پڑھواؤ گے تمہارے باپ دادے کو نہیں پہنچے گی. باپ دادے کو پہنچانے کا واحد ذریعہ مولوی ہے کہ اس کو دے دو ایک چاولوں کی تھال بھر کے قبر پہ لے جاؤ کہو پہنچاؤ. نہیں پہنچا تو ڈنڈا مار کے ابھی مار دوں گا. پھر وہ مسئلہ تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ مولوی پہنچاتا ہے. بس خدا کی شان ہے اللہ پاک رحمت کرے. اچھا جی بھئی تم وہ صدقہ کرو صدقے کی جو نیت کی ہے پوری کرو. جو کھا کے بھاگ گیا وہ قیامت میں تمہیں دے گا یا ویسے اس کو معاف کر دو. صدقہ اللہ کی جو نیت کی ہے پوری کرو.
میں نے پتہ نہیں رحمت سے 50,000 لیا تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے پیسوں. اچھا، کسی آدمی سے اگر تم نے 50,000 روپے لیے تھے، وہ آدمی مر گیا تو وہ تمہارے ذمہ قرضہ ہے، اس کی اولاد جو ہے، وارث جو ہے، ان کو ادا کرو. یہ تھوڑا ہے وہ مر گیا تو تمہیں قرضہ معاف ہو گیا. اس کے وارث موجود ہیں، ان کو جو اگر دنیا میں کوئی وارث نہیں تو 50,000 روپے خیرات کرو. سورج گرہن جو ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھو کہ حضور کا فرمان یہ ہے کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورج ہے، چاند ہے، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات احد، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے قرات کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو تمہاری دنیا کو بھی بے نور کر سکتا ہوں. میں جب آپ کے درس میں ہوتا ہوں تو میری آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب میں دعا کرتا ہوں تو نہیں نکلتے ہیں. تو بہرحال جب اللہ کا قرآن سنتے ہو تو نکلتے ہیں، شکر کرو الحمدللہ. اس میں باقی دعا کے وقت اگر نہ نکلے تو حضور نے فرمایا لم تبقوا فتباکوا، حضور نے فرمایا اگر تمہیں دعا میں رونا نہ آئے تو نہ آئے، اپنے بس میں تو نہیں ہے نا. فرمایا فتباکوا، رونے کی شکل تو بناؤ نا. دیکھا نہیں ہے چھوٹا بچہ جب باپ سے پیسے لینے آتا ہے کوئی رونا شونا نہیں ہوتا، کہتے ہیں کیسے دیکھا مکر بناتا ہے. تو کچھ تم بھی تو سیکھو، بچہ تم سے رو رو کے دعانے لے جاتا ہے، تم بھی کو رونے والی شکل بناؤ تاکہ اگلا رحم کرے. بعض آدمی جو ہے مجھے گاڑی کے لیے سواریاں دیتے ہیں لیکن مجھ سے 20 ریال کمیشن مانگتے ہیں. اصل میں یہ سارے کاروبار ہماری برادری نے کیے ہوئے ہیں کہ مالکوں نے مثلا ہوٹل پہ نوکری دی ہوئی، بھی تم ہوٹل پہ ہو، تنخواہ لیتے ہو مالک کی، جو ملتا ہے پھر مالک کو دو، یا مالک سے باقاعدہ اجازت لو. اگر سواری کو جو یا 20 ریال سواری کو دو، یہ تو بالکل دھوکہ ہے. یا مالک کا حق کھا رہے ہو کہ ڈپٹی اس کی کرتے ہو اور درمیان میں کمیشن کما رہے ہو، یا تم کمیشن لے کر اس سواری کا حق مار رہے ہو کہ جو 20 ریال تم نے لیے ہیں اگر کہہ دو بابا جو 20 ریال ہمیں دیتے ہو سواری کو رعایت کرو. یہ تو سارا چکر ہے. ہر بات میں اللہ معاف فرمائے ہمارے لوگوں نے کہیں کمیشن ہے، کہیں دلالیاں ہیں، کہیں ایجنٹیاں ہیں، کہیں فوٹو بدلنے ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا کیا بلائیں کرتے ہیں. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اب آپ کا پاسپورٹ دیکھ کر آدمی کو شرم آتی، یعنی اگلے لوگ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے سب چور آ گئے. ایک عورت ہے جس کا کوئی شوہر بھی نہیں، بچے بھی نہیں، عورت باہر کام کرتا ہے، تو جہاں بے پردگی ہو یا اختلاط مردوں کے ساتھ ہو وہ عورت کام نہیں کر سکتی. عورت ایسی جگہ کام کر سکتی ہے جہاں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. جنازے کے اندر جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ نہ اٹھائے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھائے. یہ بھی وہی مستحب کی بات ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے سنت نماز کی نیت باندھی ہے اور نماز کھڑی ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دیں، نماز فرض پڑھ لیں اور بعد میں سنتیں پوری کریں. کہتے ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگے تو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. یہ چیز قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں ہے. البتہ اخباروں میں ہم نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، کوئی نجومی کہتے ہیں، کہیں ڈاکٹر کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے. اللہ قرآن حدیث اس بارے میں روشنی نہیں ڈالتے، چیزیں قرآن میں نہیں ہوتی. یہ فضول باتیں ہیں نا، لوگ بناتے رہتے ہیں، بناتے رہیں. ہاں رمضان میں جو خیرات کرو گے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. باقی کوئی روزہ نہیں رکھتا وہ قیامت میں خود پکڑا جائے گا. انگوٹھے چومنا جو ہے صدیق اکبر کی سنت ہے، بالکل جھوٹ ہے. صدیق اکبر نے کبھی انگوٹھے نہیں چومے، کسی حدیث میں نہیں. ایک حاشیے پہ قول ہے وہ بھی غلط. نہ ایمان سے کہو، ٹھنڈے دل سے دیکھو. یہ تم سب دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی،
تو ابو بکر کے انگوٹھے صرف اس مولوی نے دیکھے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آئے 1,00,000 صحابہ تھے حج میں، ورنہ سارے چومنا شروع کر دیتے نا، صرف ابو بکر اکیلے کیوں رہتے؟ دیکھو نا، میں نے اگر چوما تو سب نے دیکھ لیا، اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومتے تو سارے صحابہ دیکھتے، اور ابو بکر کا عمل تو سنت 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 عمل تو سنت